صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اجالے سے پہلے اندھیرا یہی تھا نا، اس کے بعد اجالا آیا، اب کہاں ہیں انہیں؟ یہی ہے انہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طرح اس بات کو یاد رکھو، یہ کائنات جو ہے ظلمت ہے، اللہ نور السماوات والارض ہے۔ اب یہ لائٹ سب کو دکھا رہی تھی، نور کا معنی دکھانے والا، آپ اور ہم اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ڈارکنیس ہے۔ تو یہ کائنات کو جو دکھانے والی ذات ہے، جو تمہارے کو میرے کو دکھا رہی ہے، تم سمجھ رہے میں زندہ ہوں، نہیں کوئی ہے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انہیں تیرے کو جلا رہا ہے۔ اب آپ کی کیا عمر ہے؟ 35 سال، اور 100 سال جئیں گے اللہ جلائے، ہنسریں گے کو بھائی، ہو سکتا نا۔ اب میں کم بولا تو بولا تھا سرکار میرے کو بول دی ہے کیا ہے کہ مر جاتا بھی کیا ہے، دنیا اچھی نہیں، زیادہ بول سکتے، اچھا نہ کہو۔ تو اب یہ جو آپ کی 35 سال کی زندگی ہے، 35 سال پہلے ملی تھی آپ کو، اب وہ آپ جہاں تک آپ رہیں گے ملیں گا، ایسا ہے کیا ہے پھر؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یحیی و یمیت، اللہ جلاتا ہے تو جب پیدا کرا جلایا، یمیت کے معنی جو ہے نا جب مروں گا تو وہ اس وقت انہیں یمیت ہے۔ ارے نہیں، جو سانس اندر آ رہی ہے باہر جا رہی ہے، یحیی و یمیت ہے، وہی جلا رہا ہے تجھے، ہر سانس سے نئی زندگی دے رہا ہے، اور سانس سے نئی تیرے کو حیات دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بادشاہ؟ ولایت بولے تو کس کو بولتے؟ جو الوہیت سے ملاتی ہے اس کا نام نبوت اور ولایت ہے۔ اس کیا ہے؟ بولو، الوہیت بولے تو اللہ، اس سے ملانے والی کون سی ذات ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ اب نبی تو آپ کے ہمارے نظروں سے اوجھل ہیں، پھر اب ہم کو ملانے والی کون ذات ہے؟ بولو۔ ان کے جو نائب ہیں سرکار کے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب میں ہوں، میری سنت تم پر واجب ہے۔ اب میں جو ہے روضے میں آؤں گا تو ابو بکر رہیں گا، اس کے پیچھے رہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی بات بادشاہ؟ الوہیت، نبوت، ولایت، میرے سرکار کی ظاہری عنصری اور بشری جو زندگی جو حیات تھی، اس وقت سرکار کو پکڑے تو سیدھا نبوت سے سیدھا الوہیت آتی تھی۔ اب سرکار کٹن میں ہے، روزے کے چلمن میں ہے، اب کیا کرنا پڑے گا تیرے کو؟ ان کے بعد جو ہے غوث ابو بکر کو پکڑے تھے نا، اس کے بعد وہ سلسلہ چل رہا نہیں چل رہا، غوث اعظم ہے، خواجہ نواز ہے، ان کو پکڑا تو نبی ملیں گے، نبی ملیں گے تو اللہ ملے گا، بغیر اس کے نہیں ہے۔ اب زیادہ تفصیلات میں جا نہیں سکتا میں، اللہ آپ کو نہیں کیجیے، 11:15 ہے، اگر اللہ علم دے تو 12 بجے تک رہیں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد چلیں گے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھا، آمنو کما آمن الناس، کیا ہے؟ ایمان لاؤ جیسے کہ، لفظی ترجمہ آیت ہے کہ لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لو، یہ تمہارا دوسرا یا تیسرا رکوع الف لام کا پارہ ہے نا، آمنو کما آمن الناس، یہاں ناس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ جیسے کہ جو ہے صحابہ نے ایمان لایا۔ بولو بھائی،
سمجھ میں آ گیا نا؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں ناس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ اب تم علماء ہیں، ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ نبی یہ آیت ہے نا، یہ آمنو کما آمن الناس، آپ ہم کس کے طرح ایمان لانا ہے؟ بولو جی۔ صحابہ کے قرآن بول رہا ہے، مگر رسول اللہ تھے نا، آمنو کما آمنا محمد آنا تھا نا، مگر قرآن کیا بول رہا ہے؟ بولو جی۔ صحابہ کی طرح ہے، ولی ہے نا؟ صحابہ کون ہے؟ نبی کا تو سلسلہ ختم ہو گیا نا، میرے سرکار اپنی آنکھوں سے اوجل ہو گئے نہیں ہو گئے، اور صحابہ کون؟ اولیاء ہے نا؟ بولو، ولی کا نا صحابہ سارے اولیاء تھے نہیں؟ اولیاء کا پہلا طبقہ ہے صحابہ۔ قرآن یہ بتلا رہا ہے، نبی کی بات تو آگے ہے، مگر میرے نبی نے کیسا ایمان لا گیا وہ صحابہ کو سمجھا دیا۔ اب قیامت تک کے ولایت چلیں گی۔ مولا اس آیت میں بول رہے ہیں میرے اولیاء جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آتی بات؟ کہاں سے آتی؟ اب ذرا سمجھ، مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ابھی آپ ہم عشاء کی نماز پڑھے نہیں پڑھے؟ بولو بھائی، کتنے رکعت پڑھے؟ 4 رکعت پڑھے نا؟ قیام، رکوع، قومہ، قاعدہ وغیرہ، سجدے وغیرہ اسی کرے کہ نہیں کرے؟ بولو بھائی۔ اگر میں بولا آپ کیسا سجدہ ایسا کرے، ادھر کیوں کرے، ادھر کیوں کرے، بولے یہ سرکار کے نماز ایسی ثابت ہے، جیسے سرکار جو ہے نا قیام کیے آپ ہم کرتے ہیں، جیسے سرکار رکوع کرے آپ ہم کرتے ہیں، جیسا قومہ کرے ویسے سرکار ہم کرتے نہیں کرتے؟ بولو بھائی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کی جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ سرکار یہ نا اقیموا الصلاۃ کیا ہے؟ یہ سبا نماز کو سیدھی کرو، صلاۃ کو سیدھی کرو۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ وَعَلِمَيْنَ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں دیکھ لو، اور ویسے ہی جوں کہ تم پڑھو۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو اب ہم جو بھی نماز پڑھتے ہیں عشاء کی، مغرب کی وغیرہ، سرکار کی طرح پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی؟ اب اس آیت میں جو ہے سرکار تو شرع فرما دیے، اقیموا الصلاۃ میں جو ہے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا میں پڑھتا ہوں ویسا پڑھو۔ اب یہ آیت میں آمنو کما آمن الناس، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، کیا تھا صحابہ کا، کیسا ایمان تھا؟ ایمان کے 2 شرط ہے نا، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب ہے نا؟ تو تصدیق قلبی حضرت جو ہے صدیق اکبر کی ہونا نہیں ہونا؟ بولو، حضرت عمر کی ہونا نہیں ہونا؟ حضرت عثمان کی ہونا نہیں ہونا؟ حضرت علی کی ہونا؟ سارے صحابہ کی طرح تمہارے میرا ایمان تصدیق قلبی ہونا کہ نہیں ہونا؟ وہ کیسی تھی؟ نماز تو ایسی تھی، ابھی آپ ہم پڑھے، مگر یہ آیت یہ بول رہی ہے آمنو کما آمن الناس، جیسے کہ صحابہ نے، صحابہ کا ایمان کیا تھا، کیسا تھا؟ سمجھنا ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تصدیق قلبی کسے کہتے ہیں؟ اور مسلم میں اور منافق میں فرق کیا ہے؟ سرکار کے پیچھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی سلول پڑھتا تھا، بولو، مگر ایمان حضرت ابو بکر کی طرح نہیں تھا، حضرت عمر کی طرح اس کا ایمان نہیں تھا۔ ظاہری نماز کیا تھی؟ برابر تھی کیا نہیں تھی؟ مگر کیا نہیں تھا؟ تصدیق قلبی جو حضرت ابو بکر کی تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی، حضرت عمر کی جو تھی وہ ان کے پاس، صحابہ کی تصدیق منافقوں کے پاس نہیں تھی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ایمان آپ کو ہم کو حاصل ہے، تصدیق قلبی کا دوسرا نام ایمان ہے نا؟ بولو، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب ہے۔
تو اب قلب کا جو ہے نا اللہ آپ کو نہیں دے، قلب سے تصدیق ہم کو کرنا ہے۔ کس بات کی تصدیق کرنا ہے؟ اللہ کی الوہیت، رسول اللہ کی نبوت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کو تو دیکھے نہیں، اور کیسے جو ہے تصدیق کریں گے؟ رسول اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایمان ہے صحابہ کی طرح ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ولیوں کے تعلق سے جو آپ کی بدعقیدگی ہے، ان سے کیا لینا ہم کو دینا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، سیدھا سیدھا سمجھ لو، سیدھا سیدھا جو ہے نا اللہ آپ کو دے کہ جنت میں چلے جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر اب ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ پھر سرکار تو جہاں کیوں یہ فرمائے کہ تم پہ میری سنت واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کیوں بتائے سرکار؟ سرکار بس کافی تھے نا۔ اللہ کا کلام میں رسول اللہ سمجھا کے چلے گئے، سرکار یہ کیوں فرمائے؟ اور پھر یہ فرمائے کہ صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، جو ان کی اقتداء کریں گے، ان کی جو ہے پیروی کریں گے، وہی ہدایت پر ہوں گے۔ سرکار فرمائے آپ ہم جو ہے پیروی کس کی کرنا ہے؟ بولو، عام یہ جو لوگ بول رہے ہیں نا بھائی نبی کی کرنا ہے، مگر نبی اللہ کیا بول رہے ہیں؟ میرے صحابہ کی اتباع کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میرے اہل بیت، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا ہے بھاشا؟ قرآن ہے اور اہل بیت۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن تو اللہ کا کتاب اللہ ہے، اہل بیت کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں، اور حدیث ختم نہیں ہوئی۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ، تین ہے، حدیث بخاری ہے۔ ترکتم فیکم ثقلین، دو چیزیں تم میں وزنی چھوڑ رہا ہوں، اور دونوں کو بھی سرکار ثقیل فرما رہے ہیں، یہ بھی وزنی ہے، یہ بھی وزنی ہے۔ کلام اللہ اور رسول اللہ کے اہل بیت، یہ حدیث بخاری، آپ ہم نہیں بول رہی، دونوں بھی ثقیل ہے۔ لن تضلوا ان تمسکتم بہما، یہ دونوں کو بھی تھامے رہو، ایک کو پکڑا ایک کو چھوڑا تو ہدایت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو سرکار کیا فرمائے؟ ادھر قرآن ہے، ادھر میرے اہل بیت ہے، یہ اولیاء ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا تیرے ہاتھ سے ہدایت چلی جائیں گی۔ عربی کا جاننے والا جانتا ہے، لن کا جو لفظ استعمال ہو رہا، لن کا معنی ہے ہرگز، ہرگز، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ کب نہیں ہوں گے؟ ایک ہاتھ میں قرآن ہونا، ایک میں کیا ہونا؟ اولیاء کا دامن ہونا۔ کیا بشا؟ ایک ہاتھ میں آپ کا ہمارا معاملہ جو مشاہدہ، آبزرویشن جو معاشرے میں ہے، کوئی کتابی بغیر معلم اور اس کے استاد کے بغیر کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ؟ بولو بھائی، اسکول میں بچے کو داخلہ دینے سے پہلے اس اسکول یا کالج کی فیکلٹی دیکھتے ہیں کہ پڑھانے والے کیسے ہیں؟ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ کتاب تو ایک ہی ہے نا، کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ پڑھانے والا قابل ہونا، اچھا ہونا، امانت دار ہونا، علم دینے والا ہونا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، خالی کتاب قرآن کو لے لے گا، میرے اہل بیت کو چھوڑا تو جو ہے منزل تک نہیں پہنچیں گا، اللہ تک نہیں پہنچیں گا، اللہ تک تیرا وسع وصول نہیں ہوگا، اس کا قرب تجھے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو۔ اولیاء سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پہلے درجے میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ کا جو ایمان قرآن بول رہا ہے، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لایا۔
اس صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تابعین کو سمجھایا، آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب آپ کا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے بس برخاست، مگر ایمان آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس تصدیق قلبی جیسے کہ صحابہ نے کیا تھا وہ آپ کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے۔ مگر اس کا معنی آپ یہ نہیں لینا کہ اسرار اللہ شاہ صاحب سرکار جو ہے نا آ کے بولیے سو بے معنی ہے، صحابہ کا ایمان کیا تھا۔ میں وہ آپ کو بول رہا ہوں، ایمان آپ کا ہے، ایمان کے بھی 4 درجے ہیں، کتنے ہیں؟ ایمان کے بھی تسلیم ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد جو ہے تصدیق ہے، اس کے بعد تحقیق ہے، اس کے بعد اللہ آپ کو نہیں کی دے راہ توحید جسے بولتے ہیں وہ آگے کی بات ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، قرآن میں جو ہے 4 درجے بیان کیے گئے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین، یہ 4 درجے ہیں نا، بولو بھائی قرآن میں آئیں گے نہیں ہیں؟ اب آپ اسکول میں کالج میں پڑھے ہیں، ہر کلاس کا جو ہے سلیبس الگ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ آپ کو نہیں کی دے ایس ایس سی تک الگ سلیبس ہے، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، گریجویشن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر، پوسٹ گریجویشن ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی وغیرہ، سلیبس چینج ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو اسی طرح قرآن میں بھی 4 درجے ہے، صالح ہے، شہید ہے، صدیق ہے، نبی ہے، تو ان کا بھی سلیبس ہے، ان کے بھی درجات ہیں، اور ان کے بھی ایمانی درجات ہیں، کیفیات ہیں۔ آپ کا اور ہمارا درجہ پہلے درجے کا صالحیت کا درجے کے ایمان کو رکھ کے آپ اس پر اطمینان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سے جو قربت ہونا ہے وہ قربت نہیں ہے، جو گناہ چھوٹنا ہے وہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، دنیا کی محبت، دنیا دین سارے کا سارا قربان کر کے دین کو دنیا کو حاصل کرنے کی طرف آپ ہم لگے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ولی سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے درجے میں ہم کو جو یہ ملتا ہے تصدیق قلبی جو رسول اللہ نے صحابہ کو دیا ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ نہیں تو بتائیے آپ، نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں، سرکار تو جہاں پڑھو ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھوں، قرآن بھی یہ بول رہا ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ نے لایا تھا۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ تصدیق قلبی کیا چیز ہے؟ قلب کسے بول رہی، روح کسے بول رہی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی بچہ آپ کے سامنے ہمارے سجادے صاحب ایک آیت کو پڑھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب ہے۔ جب کبھی اے نبی آپ کے تعلق آپ سے سوال کریں گے، انی میرے تعلق سے، کون ہے؟ عبادی میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں گے ہے، تو اب ذرا میرے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے کہ یہ معاشرے کے اندر یہ ہے کہ غیر اللہ سے سوال کرنا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کسی سے سوال کرنا نہیں ہے۔ پھر قرآن بول رہا ہے سوال کرو بول کے، یسألونک عن اللہ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ چاند ستارے کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے تمہارے موسم ہے اور تمہارے اوقات کی جو ہے نا اس کے اندر کیا ہوتی ہے اطلاع اور خبر اسے تمہیں ملتی ہے۔ غیر اللہ سے سوال کرنا نہیں ہے، خود قرآن بول رہا سوال کرو، اور نبی کو یہ حکم ہے کہ محمد سائلہ فلا تنہر، آپ کے در پہ
جو بھی سائل آ جائیں گا ان کو بے نیل و مرام اور بغیر دیے کے نہیں لوٹا دینا۔ جب سوال کرنا غیر اللہ سے نہیں ہے تو رسول اللہ کو بول رہے ہیں اپنے در سے تم لوٹانا نہیں، کیا مطلب ہے؟ کہ معلوم ہے کہ دینے والا بنا کے بھیجے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وجہ اس کا ہوتا کیسا ہی؟ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ غیر اللہ سے سوال اللہ کرنا سکھا رہا ہے۔ اللہ سے تو سوال کر نہیں سکتا، کریں گا تو کس سے کریں گا؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گا تو نبی ہی سے کریں گا۔ اب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہو جاؤ، 5 منٹ سے زیادہ میں نہیں لیتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے سوال کریں گے، سوال بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ میرے بندے ہو گئے۔ کیا بول رہے ہیں؟ عبادی بول رہے ہیں۔ سارے جو ہے نا بندے اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہے ہیں؟ جو سوال میرے تعلق سے، میری معرفت، میرے ذات و صفات کے تعلق سے جو سوال کریں گا وہ اور بندے نہیں ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ کیا ہے باشا؟ وہ میرے بندے، عبادی، عبد کی جمع عبادی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی جو ہے طلب میں نکل کے سوال بھی کرا تو ان کی نوازش یہ ہے کہ تیرے کو اپنے بندوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے، یہ ان کی دین ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ عام طالب علم جب مدرسے میں طلب علم کے لیے نکلتا تو حدیث سنے نا، فرشتے اپنے پرا بچھا دیتے ہیں اور سمندر کے مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت اس پہ برستی، سنے نہیں سنے؟ یہ عام جو ہے فقہ کی اللہ کو نہیں کی دی، یہ وہ جو دینیات کی تعلیم سیکھنے کے لیے نکلیں گے تو فرشتے اس کے لیے فرش بچھاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں میری طلب میں نکلا ہے سوال کرتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں وہ میرا بندہ ہے، میں خود آتا ہوں اس کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی پاشا؟ اب جو ہے اللہ کا بندہ ہوتا کون ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں، 12 بجے سے وعدہ تھا نا، اب 5 منٹ زیادہ ہو جا رہے، یہ بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے عبادی بولے، میرا بندہ، میرے بندے، بندہ کس کو بول رہے؟ اسی میں جو ہے نا تعریف ہو رہی ہے، میرا بندہ، میں اسی کو بولتا ہوں جس کے میں قریب ہوتا ہوں۔ کیا ہے بھاشا؟ میرے عبادی کون ہے؟ میرے بندے کون ہیں؟ جس کے میں قریب ہوتا ہوں وہی میرا بندہ ہے۔ عبادی انی، اس کے فینی قریب، کس کے قریب ہے؟ ان کے ہے نا، جو سوال کرنے کو نکل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ میرا بندہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا؟ اور کیا ہوگا؟ انہیں نہیں، میں اس کے قریب ہو جاؤں گا۔ کیا ہے؟ میں اس کے قریب ہو جاؤں گا۔ اب قریب بولے تو کیا بات؟ اللہ سے قریب ہونے کا کیا معنی ہے؟ وہ بات ختم بتاتا کہ میں اپنے کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ سے قرب کیسا ہوتا؟ انہیں تو آسمانوں پر ہے۔ بولو بھائی، تم یہاں زمین پہ ہے، تم بندے ہے، انہیں مولا ہے، تم فقیر ہے، وہ مولا ہے، تم گدھا ہے، وہ جو ہے نا مولا، نوازش کرنے والا مولا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قریب اسی لیے بولے تو قریب نہیں آتا رہے، میں تیرے سے قریب آ جاتا ہوں، بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ میں تیرے سے قریب آ جاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، وہ ہوا معکم اینما کنتم، کیا ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں جہاں ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کے ساتھ ہوتا ہے، کیا نہیں؟ بڑا چھوٹے کے ساتھ ہوتا؟ بولو بھائی، اب آپ ہے، آپ کے والد صاحب گئے تو آپ بولتے
بابا میرے ساتھ ہے، یا بولتے ہیں میں بابا کے ساتھ ہوں؟ بولو میاں، بڑوں کے ساتھ چھوٹا ہوتا نا، تو یہاں مولا کیا بولے ترتیب بدلے ہوئے ہیں، تو جہاں ہے میں تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ تو لامقام میں جاتا نہیں، اور میرا معاملہ ہے میں مقام میں بھی رہتا ہوں، لامقام میں بھی رہتا ہوں، تیری دل رکھائی کے لیے تیرے پاس آ جاتا ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ، تو جہاں ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیری رگے گردن سے قریب ہوں۔ اب ایک مثال دے دے کے اپنی کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ قرب کیسا ہے ہمارے سے اللہ کا، ہمارے پیراں جو بولے وہ سنا کے میری اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی ہے نا، حضرت خواجہ بندہ نواز کے پیر، 18ویں اپنے جو ہے نا سرکار 19ویں پیر ہوتے، سلسلہ چشتیہ کے حضرت بابا فرید حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں۔ قرب کے تعلق سے بول رہے نا، میرا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے میں قریب ہوتا ہوں، یہ آیت بول رہی ہے۔ تو اب جو ہے قرب بولتے کسے ہیں، اللہ سے قریب ہونا کیسا ہے، تو اس کو سرکار کے میرے ارشاد کو رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو اب سرکار بول رہے ہیں، اے زاہد ظاہر بھی، اے زاہد ظاہر بھی، از قرب چمی پرسی، او من او درمن او من دروے چو بو بگلاب اندر۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ زاہد خوشخوا بول کے بھئی اللہ ہمارے ساتھ ہے، بھئی اللہ ہمارے سے قریب ہے، بولتے کیسا ہوتا انہیں اوپر ہے۔ تو اب سرکار جو ہے نا زاہدان خوش، جس کو اللہ کا علم نہیں ہے، جس کو قرب نہیں ہے، اس کو خطاب کر رہی، اے زاہد ظاہر بھی، اللہ کا قرب میرے میں کیسا ہے، ذرا سن لے، میں مثال دیتا ہوں اس کو سمجھ لے۔ گلاب کو دیکھے نا، گلاب کو پھول کو دیکھے نہیں، سرکار فرما رہے ہیں میں اللہ میرے میں ہے، میں اللہ میں ہوں۔ جیسا یہ گلاب ہے، جیسے اس کی جو خوشبو اس گلاب میں ہے، میں بھی اللہ کے ساتھ ایسا ہوں، گلاب ملا میرے ساتھ ایسا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی پاشا، روشنی آ گئی۔ وہ درمن وہ من دروے، اور میں اس کے، وہ مجھ میں ہے اور میں اس کے اندر ہوں۔ اب ایک مثال دیتے ہوئے بولیں گے کہ بھئی سرکار ایک خالی مثال دے دیے تو یہ مثال تھوڑی آیت بنتی کیا، قرآن بنتا کیا، نہیں ہوتا نا۔ اب مثال لے، آپ ہیں نا، سرکار جو ہے مثال کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کر دی ہے کہ اللہ جو ہے نا بندے سے کیسا قریب ہے۔ تو جیسے گلاب میں خوشبو ہوتی ہے نا، دکھنے کو نہیں آتی، دکھتی، گلاب دکھتا بھائی، رہنے نہ تھا نا یار، میرے گلاب دکھتا مگر خوشبو دکھ رہی نہیں، دکھتی نا۔ تو سرکار قرآن کی جو ہے نا ایک تفسیر کر دی ہے اس کے اندر، اللہ مجھ میں ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ کیسا ہے؟ جیسے گلاب میں خوشبو ہوتی ہے، دکھنے میں نہیں آتی مگر گلاب میں موجود رہتی ہے، اسی طرح میں تیرے کو دکھ رہا ہوں مگر روح، مجھ میں ایک روح ہے نا، اس کو بول رہے ہیں روح، دکھتی روح، بتاؤ جی، نکال اندر ہے بول رہے نہیں، نکال کے بتاؤ جی۔ جیسے گلاب میں خوشبو دکھ رہی نہیں دکھ رہی، دکھ رہی، خالی محسوس ہو رہی ہے، گلاب دکھ رہا، خوشبو نہیں دکھ رہی ہے۔ اسی طرح روح ہے اندر مگر نہیں دکھ رہی ہے۔ اب اس کو قرآن سے سمجھ لو، سرکار اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میرے آدم تیرے کو جو بنایا ہوں تو سمجھ رہا کہ
کہ یہ تیری روح ہے، میری روح کے کرشمے ہیں جو کر رہی ہے تم میں ہے، میں خود جلوہ گر ہوں، پیچھے کے دروازے سے آگے بیٹھا ہوا ہوں رے۔ سمجھ میں آ رہی؟ نفخت فیہ من روحی۔ اب تم بولتے نہیں میری روح، بولتے نہیں بولتے؟ زید کی روح پرواز ہو گئی، اللہ میاں بول رہے ہیں کہ روح تیری نہیں ہے رے، وہ میری ہے۔ دونوں میں جھگڑا چل رہا، یہ جھگڑے کو چکانے والے کا نام غوث اعظم ہے۔ کیا ہے؟ روح ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے؟ پھر اللہ بول رہا نا یہ روح میری ہے، بول رہا نا تمہارے میں، یہ کس کی ہے بابا؟ ہے اب یہ خلا میں میرا ہے یا تمہارا ہے؟ میرے قبضے میں ہے نا، میرا ہے، تو ابھی تمہارے قبضے میں تمہاری روح ہے۔ قرآن تو یہ بول رہا ہے کہ یہ روح تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اللہ کو روح بھی ہے۔ اللہ روح تمہاری فنا ہوتی، اللہ کی روح، کسی کو سمجھانے کا نام غوث اعظم ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے جو ہے سرکار نبی آئے، صحابہ کو سمجھائے، اس کے بعد وراثت میں سر مولا مصطفیٰ لائے ہیں، سمجھ میں خاصگاں سینہ بسینہ پائے ہیں۔ اسی طرح ایمان رسول اللہ نے صحابہ کو سمجھایا تصدیق قلبی کیسی ہوتی ہے، انہوں نے تابعین تابعین سارے اولیاء کو سمجھایا۔ تو ایمان اولیاء کے طرح ہونا، یہ کتابوں کا ایمان نہیں ہے۔ میں سمجھ میں آ گئی؟ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، اللہ کے بندے ہو جاؤ، خالی سوال بھی کرنے کو نکل گیا تو بول رہے کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، میں تیرے سے قریب ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ میاں بول رہے میں اس سے قریب ہوں، انی قریب۔ مثال کے طور پر اب آپ ہے، یہاں کا سی ایم ہے، آپ ہم بول رہے ہیں ہمارا سی ایم ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، خوب خوش ہو رہے ہیں میں اس سے قریب ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انہیں میرا دوست ہے فلاں ہے، یہ تم بول رہے نا، مگر سی ایم اگر بولا سید میرا دوست ہے تو کیا ہوں گا؟ بولو یارو، یہ کہے تم اس کو اپنا اپنا بولنا، بغلا بجانا، ایک سی ایم بولنا سید خرموشی میرا دوست ہے، میرا جگری دوست ہے، تو پورا بارکس لائن لگ جائیں گی السلام علیکم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس بات کو اسی طرح یاد رکھو، اللہ کے بندے ہونے کے لیے اولیاء کا دامن تھامنا ضروری ہے، اپنے ایمان کو اعلیٰ درجے حاصل کرنے کے لیے ان کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ کی قربت، یہ جو ہے ایمان اور یہ عقیدت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن میں بندے سے قریب ہوں، کیسا قریب ہے، یہ سمجھانے کا کام پیر کا ہوتا ہے، ولی کا ہوتا ہے۔ کیسے جو ہے نا اللہ تیرے میں ہے، کس اعتبار سے تجھ میں ہے، اس کو سمجھانے کا نام خود شناسی، حق شناسی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے سرکار فرمائے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی کو سمجھ لیا، اپنی جان کا معرفت حاصل کر لیا، وہ خدا کی معرفت حاصل کر لیا۔ اب دوسرے لفظوں میں تم کو مذاق معلوم ہوگا، پیر کا کام وہ ہے جو سب سے پہلے تیرے سے تیرے کو ملاتا، اس کا نام پیر ہے۔ کیا کام ہے پیر کا؟ کام کیا ہے؟ تیرے سے تیرے کو ملاتا میاں۔ اب سمجھو ڈیش 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 کیسا سمجھاتا ہے؟ اب آپ ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ سرفراز۔ کس کو بول رہے ہیں سرفراز؟ یہ تو اس کی باڈی ہے، اس کا ایک دل ہے، اس کی روح ہے۔ سرفراز کہاں ہے؟ نہیں سمجھ میں آتے، نئی چیز ہے نا۔ کون سا بھی کتاب کے اندر اسکول میں نیا چیپٹر آیا تو جلدی سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سمجھے؟ اسی طرح اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، سب سے پہلے پیر تم کو تم سے ملاتا ہے، اس کے ذریعے سے خدا تم کو ملتا ہے۔
نہیں سمجھ رہے؟ بہرحال یہ خانقاہی باتیں بھی ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ والوں کے گھروں کی باتیں ہیں جو باتوں باتوں میں چھٹ گئے خود سے اور مل گئے کسی سے، یہ باتیں یہاں سے ہوتے رہتے، دیوانے کے جیسے بھی باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا بات ہوگی؟ خلاصہ ولی کے پاس اس لیے آنا ہے کہ ایمان کے جو اعلیٰ درجے ہیں صحابہ کے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن بول رہا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا یہ کہ اللہ سے قربت کیسے حاصل کر، اللہ بول رہا نا میں بندے سے قریب ہوں، بولے نہیں بولے، وہ کیسا ہے سمجھا دو۔ یہ سمجھانے والے کا نام پیر ہے، یہ سمجھانے والے کا نام ولی ہے، اسی سمجھانے والے کو غوث اعظم بولتے ہیں، اسی سمجھانے والے کو خواجہ خواجہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس محفل کو قبول فرمائے، جو اولیاء کا مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھ کے ان سے استفادہ کر کے تیری بارگاہ میں آنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ۔